اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایموشنل مینجمنٹ کی۔ یہ اصل ایموشنل مینجمنٹ کیا ہے؟ آپ خود کو کمزور تو محسوس کرتے ہیں، لیکن کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے جذبات کا جو مرکز ہے اس کے ساتھ تعلق میں کمی ہے۔ ابھی تک آپ کے جذبات کا مرکز ایسا ہے جس میں کوئی چیز ابھر آتی ہے اور کبھی کوئی چیز ابھر آتی ہے، جبکہ مرکزی چیز تو ایک ہوتی ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، جس کی وجہ سے آپ کے جذبات اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس میں ڈھل جائیں گے اور آپ کی جذباتی تنظیم ہو جائے گی، یعنی ایموشنل مینجمنٹ ہو جائے گی۔ آپ رجعت پسندی نہیں ہوں گے، آپ کا خوف کنٹرول ہو سکتا ہے، اور پیچھے کون سی چیز کنٹرول کرے گی؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ تعالیٰ کی بڑائی، ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت، ایک اللہ تعالیٰ کا تعلق انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ پھر اسے کوئی خوف نہیں رہتا، حتیٰ کہ اگر کسی کو سولی پر لٹکانے کے لیے ساری دنیا ارد گرد جمع ہو جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ اگر تمہاری رہائی کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر میری رہائی کے عوض ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو وہ جو طیش میں آنے والے تھے، جنہیں ریئیکشن لگ گیا، انہوں نے ایک عضو کاٹنا شروع کر دیا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جب کسی کا عضو کٹتا ہے تو خون کا فوارہ کیسے اچھلتا ہے؟ لیکن یقین کے مرکز کو دیکھیے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ تکلیف تو ہوگی، لیکن یقین کے ساتھ تکلیف نہیں دیتی، اور انسان تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ وہ فوکسڈ تھا یا وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے اور ایک بدلا ہوا انسان بن جاتا ہے۔ لہو کا فوارہ ابلا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس میں سرشار اس انسان کی زبان سے نکلا کہ رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ کیسی ایموشنل مینجمنٹ ہے! اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا یقین کہیں بھی کمزور نہیں پڑنے دیتا۔ جو قوت والے کے ساتھ تعلق باندھے وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ رب العزت نے خود فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا ترجمہ ہے کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قوت والے کے ساتھ تعلق باندھ لیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں تو آپ قوی ہو جائیں گے اور کمزور نہیں رہیں گے۔ آپ جذباتی طور پر مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر جذبات اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہوں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھیں گے تو آپ کے دل، آپ کے ذہن اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہو جائے گی۔ پھر کوئی چیز آپ کو خوفزدہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز آپ کے جذبات کو متاثر نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کے پاس امید جیسی دولت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اس وقتی تکلیف، غم اور وقتی صدمے سے نکل آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کو ایسے ہی حالات میں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں اپنی کھو جانے والی چیز کا افسوس نہ رہے، افسوس سے نکل جاؤ۔ ایموشنل مینجمنٹ کتنی مضبوط چیز ہے۔ مجھے ایمان کے حوالے سے یہ چیز بہت آگے لے جاتی ہے کہ ایمان والا رہتا دنیا میں ہے، لیکن اس نے ہر وقت اپنی سوچ سے اللہ تعالیٰ تک جانا ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک جانا ہی دراصل ایمان ہے۔ ہر موقع پر، ہر خوشی پر، چاہے خوشی ہو یا غم، مصیبت ہو یا آزمائش، کسی طرح کا موقع ہو، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کتنا عظیم کام ہے۔ اس دنیا پہ رہنے والا، چاہے کوئی کسی شہر میں رہے یا دیہات میں ہو، کسی بھی مقام پر ہو، اسے جب مصیبت آئے، اسے جب کچھ کھو جائے، ہر موقع اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو پانے کا موقع ہو جاتا ہے۔ عین اس موقع پر جب کچھ کھو گیا ہو تو اسے یاد رہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 کا ترجمہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ایمان ہے، اور یہ زمین کے باشندوں کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ رہتے زمین اور فرش پر ہیں، لیکن ہر وقت سوچوں کے ساتھ عرش والے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔
ایمان کتنی پیاری چیز ہے، کتنی بڑی دولت ہے، اور یقین کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے تو ایمان ایک سیلاب کی ہے، اور سیلاب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے۔ ایمان کا یہ سیلاب انسان کے سینے سے بہہ نکلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اعتماد ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لیا پھر یہ سیلاب کیسے بہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے ہنڈیا جیسی ابلنے کی آواز آتی تھی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کی یادوں میں ڈوبیں گے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، تو آپ کے سینے میں بھی ایسی ہی آواز آئے گی۔ پھر یہ سیلاب آنکھوں سے آنسو بن کر رواں ہو جاتا ہے۔ ملاقات کا یہ تجربہ بہت خوبصورت ہے، اور یہ کس وقت کس مقام پر کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آزمائش شرط ہے۔ اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو آپ کو ٹپس دیتی ہوں کہ کیسے کریں۔ جرات کی بات ہے، لوگوں کے درمیان یا اکیلے میں آپ کسی بھی جگہ پر یہ تجربہ کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کر لیں تو بہت اچھا ہے، اگر کھڑے ہو جائیں تب بھی، بیٹھے ہیں تب بھی۔ منحصر کرتا ہے کہ آپ کس حالت میں زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیوار کے ساتھ چپک جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن کسی کھلی فضا میں چلے جائیں اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیں اور اونچی آواز میں بچپن سے لے کر آج تک جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اپنے مولا سے معافی مانگنا شروع کر دیں۔ ایک ایک بات بتانا شروع کر دیں کہ میں نے فلاں وقت پر یہ غلطی کی، فلاں وقت پر یہ غلطی کی، پھر بھی مجھے زندگی کا موقع دیا، پھر بھی آپ نے مجھے نہیں پکڑا، تو آپ کی یہ کیفیت بدلتی چلی جائے گی۔ آپ جتنا اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے اتنا ہی استغفار اور بخشش کی دعا کریں گے۔ یہ رشتہ ہے، یہ تعلق ہے، اور جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ خالص ہوتے چلے جائیں گے۔ عقیدہ انسان کو بہت خالص کرتا ہے۔ ایمان تزکیہ کا ایک عمل ہے، ہر موقع پر پتہ چلتا ہے ایمانی درجہ کیا ہے۔ یہ تھرمامیٹر ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ استغفار اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا بڑی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ جس وقت آپ ندامت فیل کرتے ہیں، آپ ندامت کی کیفیت میں جائیں گے تو آپ کے سینے سے سیلاب بہہ نکلے گا، اور تزکیہ کا یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ کبھی تو زندگی میں وہ وقت آئے جب انسان اپنے پچھلے سارے اعمال کو یاد کرے۔ یہ ایمان اور یقین بعض اوقات ایک زلزلہ بن جاتا ہے۔ جب انسان کسی خاص زاویے سے غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے تو اس کے اندر بھوچال آ جاتا ہے، اور یہ واقعہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ غور و فکر کریں گے، جتنی گہرائی میں جا کر پالیں گے تو آپ کے اندر بھوچال آ جائے گا، زلزلے کی کیفیت آ جائے گی۔ جیسے نجاشی کے دربار میں کیا کیفیت تھی ان کی، جب سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی تھی تو انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ ہمیں 7ویں پارے کے آغاز میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ پکار اٹھے کہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیں۔ آپ شاہد گواہی دینے والے بننا چاہیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں وہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہوتے ہیں۔ سوچیں، رب کائنات کی گواہی کتنی بڑی گواہی ہے۔ ایمان کے بغیر یہ گواہی کون دے سکتا ہے؟ وہ رب بھوچال کے بعد گواہ بنتا ہے، یوں ہی گواہی نہیں دی جاتی۔ اگر ذات کے اندر زلزلہ نہ آئے تو انسان رب کی بات نہیں کر پاتا۔ کیا کوئی تو نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ آپ بھوچال کے وقت اپنی کیفیت دیکھتے ہیں؟ جب زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا لوگ اپنی جگہ پر اس طرح سے قائم رہ جاتے ہیں؟ ویسے ہی پہلے کی طرح سکون کے ساتھ ٹھنڈے میٹھے ماحول میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں، یا کہیں کھانا بنا رہے ہوں، یا کہیں اور کوئی کام کر رہے ہوں، اور جب بھونچال آتا ہے تو لوگ باہر کی طرف بھاگتے ہیں، جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کسی کو جان بچے یا نہ بچے لیکن کوشش ضرور ہوتی ہے۔ جب کسی کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی پہچان سے زلزلہ آتا ہے تو وہ اس کی تبدیلی کا دن ہوتا ہے، وہ اس کے یقین کا دن ہوتا ہے، وہ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایمان تو دراصل انسان کے رب کو پا لینا ہے۔
وہ سارے لوگوں سے جو ملازمت کرنے کی بڑی خواہش رکھتے ہیں، جو دنیا میں مال کمانا چاہتے ہیں اور جو دنیا میں عزت اس کو سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی نظروں میں کیسے عزت کا مقام ملے گا، میں ان سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہی چیز آپ کو ایمان کے راستے میں کمزور کرے گی۔ جو اپنے رب کو پا لیتا ہے، جس کو رب مل جاتا ہے، اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو اس کو نہیں ملے گی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 65 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، عزت اس رب کے پاس ہے، کوئی انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ یہی ہمارا عقیدہ، یہی ہمارا ایمان ہے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان